ایک ایسی گیسٹ جن کا 26 سال کا ورک ایکسپیرینس ہے اور اس میں سے 20 سال لیڈرشپ رول میں انہوں نے گزارے ہیں. دیکھیں ڈیمو میں یوزلی ہم جو دیکھتے ہیں وہ ٹیچر کا ایک تو سبجیکٹ نالج ڈیفینیٹلی از ویری امپورٹنٹ, دین دا کنیکشن ود اسٹوڈنٹس, بیکاز ایونچولی اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ از دا ٹیچر ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود دا اسٹوڈنٹس اور ناٹ. جو بھی میسج یا جو بھی بات وہ بچوں سے کر رہا ہے, کیا بچے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹاپ پرائرٹی کیا ہے آپ کی ڈیمو میں؟ سو فرسٹ تھنگ جو ہائیسٹ پرائرٹی رکھتی ہے کنیکشن ود اسٹوڈنٹس. بچے اس ٹیچر کو پسند کرتے ہیں جو ان کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو دیٹ لو از موسٹ امپورٹنٹ. سو وہ لو جو ہوتا ہے نا ثاقب, وہ آپ کو پہلے دن نظر آ جاتا ہے اس ٹیچر میں. آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے یہ جج کر لیا کہ یار یہ آدمی کتنا قابل ہے. یہ دیکھیں آپ نے فار ایگزامپل ایک, میں کیونکہ کیمسٹری پڑھاتا ہوں یا فزکس پڑھاتا ہوں, ایک ٹاپک دیا, وہ بندہ ٹھیک سے اچھے طریقے سے اس ٹاپک کی تیاری کر کے آ گیا, بٹ اس کو باقی کچھ بھی نہیں آتا آگے پیچھے. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو آدھے گھنٹے میں امپریس کیا اور بولنے کی اسکل اچھی تھی اور ہو گیا ہائر, لیکن اس کے بعد تو ستیہ ناش کرے گا وہ کلاس میں جا کے, آتا ہے اس کو کچھ ہے نہیں. یہ ہے, دیٹس ٹرو. آپ لوگ مس لیڈ ہو سکتے ہیں اس طرح. بالکل ہو سکتے ہیں, اس لیے تو بالکل ایک, اور بہت دفعہ ہو بھی جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی نظر آتی ہے جہاں پہ آپ کو لیڈ کرنا پڑے یا آپ کو لیڈنگ اپرچونیٹیز ملتی ہیں, یو جسٹ گو اینڈ گریب دیٹ اپرچونیٹی. آپ لوگوں پہ بہت الزام لگتا ہے کہ آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں لوگ, اور یہ الزام اتنا غلط ہے نہیں کچھ کیسز میں. میں نہیں کہ آپ کو اسپیسیفکلی میں نہیں کہہ رہا, میں آپ سے مطلب کمیونٹی. نہیں, میرے پہ تو بہت زیادہ الزام آپ پہ بھی لگتا ہے یہ؟ ہر وقت لگتا ہے کہ میرے کچھ فیوریٹس ہیں. فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین. میرے ساتھ ہیں مس سعدیہ عامر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں ثاقب آپ؟ آئی ایم آل گڈ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, آج ہم بات کریں گے بیسکلی کہ یہ جو لوگ بیچارے جاب حاصل کرنے کے لیے دھکے کھاتے ہیں, ہمارے یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کو کبھی بلایا ہی نہیں جائے گا جب وہ کبھی اپلائی کریں گے. تو آج ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایک دفعہ جب انہیں جاب مل جاتی ہے تو پھر ان کا بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں آپ یہ ضرور بتائیے گا, جو ایک اسپیشل آپ نے مجھے ایک ٹپنی دی تھی جب ہم ایک ڈسکشن کرے تھے, کہ لوگوں کو بیسکلی اپنی جاب کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام ادرس. سو اسٹارٹنگ میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پہلی جاب کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑے تھے؟ تو ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت, اور اسپیشلی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو پرٹیکولرلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جاب ان این ایجوکیشن سیکٹر. جی رائٹ ناؤ, یس. سو اگر ہم اس کو بالکل اور تھوڑا سا اس کو ہم نیرو ڈاؤن کریں تو جاب آف اے ٹیچر کی بات کر لیتے ہیں. ٹیچر, ایڈمنسٹریٹر, ایڈمن اسٹاف وغیرہ کہہ لیجیے, بٹ یس اس وقت ہم براڈر پرسپیکٹو میں ایجوکیشن سیکٹر میں جو سب سے امپورٹنٹ جاب ہے وہ ایک ٹیچر ہی کی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ میں نے یہ جاب کیسے حاصل کی. جی, سب سے پہلے نہیں, پہلے آپ کو کیا واقعی جس طرح لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں بہت دھکے کھانے پڑے تھے پہلی جاب کے لیے, آپ کو ایسا کچھ ایکسپیرینس کرنا پڑا تھا؟ ثاقب, ایکچولی میں جس فیملی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے تو وہاں پہ بہت سارے ایجوکیشنسٹ ہی ہیں. سو اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی مدر, سو شی واز اے ٹیچر آلسو. دین وین آئی کیم ٹو کراچی آفٹر مائی میرج, تو میری جو فیملی یہاں پہ سیٹل تھی کراچی میں, ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہی تھے, جیسے میری خالہ. سو آپ کو یہ بات لوگ کہتے بھی ہیں اور مجھ سے بہت پوچھتے بھی ہیں کہ کیا جاب حاصل کرنے کے لیے کوئی ریفرنس چاہیے ہوتا ہے, تو جس کو میں بالکل صاف کہہ دیتی ہوں کہ بالکل بھی نہیں. لیکن ہاں, مجھے جو اپنی پہلی جاب ملی وہ تھرو اے ریفرنس ہی اور تھی. آپ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں. ہاں, لیکن یہ میں اب کہہ سکتے ہیں کہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی, یس, دا فرسٹ جاب دیٹ آئی گاٹ واز تھرو سم ریفرنس اینڈ دیٹ واز مائی اون آنٹ. میری خالہ کی وجہ سے مجھے ملی. تو بس پھر وہاں سے میرا سفر شروع ہوا, جو کہ 26 سال ہو گئے ہیں اور میں اسی سیکٹر میں کام کر رہی ہوں. اور یقین کریں کہ ایسے, یعنی اس کو ہم نیپوٹزم جس کو کہا جاتا ہے نا, آپ لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی نیپوٹزم کی وجہ سے یہ میری جگہ پر آ گئی. سو اس ریفرنس والی بات پہ ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میں یہ رفلی کہہ سکتا ہوں کہ آپ سینکڑوں لوگوں کی جاب کے پروسیس میں انوالو رہی ہیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, یعنی یو ور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اے ڈیسیشن میکر لوگوں کے کریئر کے لیے؟
اگر ہم کوئی فگر کی بات کر رہے ہیں تو آئی کین ناٹ کوٹ اینی فگر. یا جیسے اسی میں نے کہا سینکڑوں میں تو ہوگا. اگین مطلب بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو کوئی فگر دوں, نہ چلیے سینکڑوں نہ تھاؤزینڈ. بہت سارے. ہاں بہت سارے. مطلب since 20 years I have been in a leading role, and in some way or the other I'm in the hiring process, I'm involved in a hiring process, I'm the one who's taking the final interviews also. یا کہیں پہ اگر کوئی ایسی پوزیشن ہے جو میرے لائن مینیجر ہیں انہوں نے اس کا انٹرویو کرنا ہے فائنل, تو وہاں تک بھی شارٹ لسٹ کر کے لوگوں کو بھیجنا. سو اینڈ دین ڈیفینیٹلی ایک جو آپ کی اب جس جگہ پہ میں ہوں تو وہاں پہ ظاہر ہے میرا جو ریکمنڈیشن ہوتا ہے اس کی ایک ویلیو بھی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اب تو نمبر بھی بھول گیا کہ کتنے. اور تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ, آپ کا ایک ڈیسیشن کہ اس کو رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, وہ بہت ویٹ کیری کرتا ہے. اب میں کہہ سکتی ہوں کہ یس. ٹھیک ہے, چلیں اب ذرا ہم اس کو ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے, سب سے پہلی شکایت لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ سی وی ڈالنا از یوز لیس, اٹس اے ڈسٹ بن. ٹھیک ہے, آپ ڈسٹ بن کے اندر جو ہے وہ بس ایک پیپر کا ٹکڑا پھینک کر آ گئے ہیں. لوگ بلائے وہی جاتے ہیں, یا تو وہ جاننے والے ہوتے ہیں, یا کوئی ریفرنس ہوتا ہے, یا پھر جی رشتہ دار اور یہ وہ لوگ. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ میں نہیں مانتی اس بات کو. آپ نہیں مانتے؟ ہاں, اس لیے کیونکہ جس جگہ پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پہ بیکاز کہیں نہ کہیں ہم جن آرگنائزیشنس کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ایک کمرشل ویلیو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وی کانٹ جسٹ ریلائی آن ریفرنسز کہ میں اپنے ریفرنس سے میں اپنے رشتہ داروں کو لے آؤں اور وہ مجھے وہ جاب کر کے نہ دیں جو کہ ان سے ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. تو یہ بات میں نہیں مان سکتی, کیونکہ اگر میں اپنے کسی بھی لیٹ سے میرا اپنے بیٹے کو بھی میں جاب دینا چاہوں گی تو ہی ہیز ٹو پاس سرٹن کرائٹیریاز. اور پھر جن آرگنائزیشنز میں ہم کام کرتے ہیں ان کی بھی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا میں اپنے ہی ریفرنس کے لوگوں کو تو نہیں لا رہی, اور اگر میں نے کسی پوزیشن کے لیے کسی کو رکھا ہے تو میں نے کتنے انٹرویوز کیا, میں نے کتنے لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کہ یہ بہت زیادہ ایک ویلڈ اسٹیٹمنٹ ہوگی. تو بالکل ہم دیکھیں ریفرنس یوز کرتے ہیں ہم, لیکن اپنی ہی کمیونٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے اور کولیگز ہوتے ہیں ہم ان سے ضرور بات کرتے ہیں کہ اف یو ہیو گاٹ سم اینی اسٹرانگ سی وی یا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے تو پلیز ہمیں ریفر کر دیں. اگر ہماری اپنے پول میں نہ ملے, بٹ ڈیفینیٹلی اگر ہم تک کوئی سی وی پہنچتا ہے, اگر مجھ تک کوئی سی وی پہنچے گا میں اس کو گو تھرو ضرور کروں گی, میں اس شخص کو ایک دفعہ بلا کے ملوں گی ضرور. سو دیٹ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دس از مائی گریڈی انٹرسٹ کہ مجھے ایک اچھا ریسورس چاہیے جس بھی پوزیشن کے لیے میں لوگوں کو انٹرویو کرتی ہوں, تو اس کے لیے میں ہر ایک کو بلاؤں گی. مجھے نہیں پتا کہ جس نے مجھے سی وی بھیجا ہے پرابلی دیٹ پرسن از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ whether he has come through any reference or no reference, لیکن میں ملوں گی ضرور. مجھے نہیں پتا کہ وہی میرے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. اور جب ہم سارے سی ویز کو دیکھ لیتے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی سی وی کو دیکھ کر بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں whether to meet this person or not, کیونکہ کچھ سی ویز اتنے ویک ہوتے ہیں کہ آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈسٹ بن میں جاتے ہیں, تو وہ کچھ سی ویز ہوتے ہیں جو ڈسٹ بن میں جاتے ہیں. سو آئی پرسنلی فیل دا پیپل ہو are looking for a job, the first thing that they need to work upon is their CV, because the CV is the first point of contact. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا بہت پاورفل ہونا چاہیے. اچھا, کیونکہ آپ دو بہت بڑے سسٹمز کے, سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کے دو بہت بڑے کیمپسز کی ہیڈ ہیں, ایک کی تو ابھی ایگزسٹنگ ہیں اور ایک کی آپ رہی ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر نمبر آف سی ویز بھی بہت زیادہ آتی ہوں گی نا؟ بہت زیادہ. اب جب نمبر آف سی ویز اتنی زیادہ آتی ہیں تو از اٹ پریکٹیکلی پاسبل ٹو ویٹ ایچ اینڈ ایوری ون؟ دیکھیے مجھے تو جو بھی مجھے کوئی شخص ملتا بھی ہے نا, صرف ایون اف آئی ایم ایٹ اے مارکیٹ پلیس لیٹ سے, اینڈ کہیں پہ مجھے کوئی مل جاتا ہے اور میں لوگوں سے جیسے بیکاز آپ کی سوشل اسکلز اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہیں ایٹ دس ایج کہ میں باقی لوگوں سے ویسے بھی بہت زیادہ انٹریکٹ کرنے لگتی ہوں. اینڈ اف آئی سی اے اسپارک ان اینی ون, ایون دیٹ پرسن ہیز نو ایجوکیشنل, مطلب اس فیلڈ میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, آئی ایون آسک دیٹ پرسن ٹو سینڈ
his or her CV to me, because مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اسے کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر لیں, not جیسے آپ نے بھی کہا کہ not necessarily in the teaching position, but there are so many other positions that are available in a school, in a campus, so we can utilize that person. So I do call for CVs and I do go through each and every CV. You do, but is it a common practice all across the board? مجھے لگتا ہے کہ ہوتی ہے, بیکاز دیکھیے اب اس ٹائم پہ میرے جتنے بھی کولیگس ہیں, دے آر آل اسکول ہیڈس. سو میری تو جو انٹریکشن لوگوں سے ہوتی ہے وہ اسکول ہیڈ سے ہی ہوتی ہے, اور میں نے ایٹ لارج, مطلب چاہے وہ اس آرگنائزیشن میں جہاں پہ میں ابھی کام کر رہی ہوں یا جو اور آرگنائزیشن میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں جن سے میری بہت اچھی ایک ریپو ہے, دے آل گو تھرو سیریز, کیونکہ ہم سب کو اچھا ریسورس چاہیے ہوتا ہے. وی آل لک فار اے گڈ ریسورس, تو وہ ریسورس ہمیں تبھی ملے گا جب ہم تھوڑی ریسرچ کریں گے. تو آل دوز who used to think کہ سی وی ڈسٹ بن میں جاتی ہے, مس عادیہ عامر آپ کو بتا رہی ہیں کہ ڈسٹ بن میں نہیں جاتی, ان سی ویز کو ویٹ کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی سی وی دیکھی ہے جو کہ آن پیپر تو کیا بات ہے, آپ نے کہا یار اس کا آدمی کو تو بلاؤ, اور جب وہ آدمی آیا تو آپ کہیں او مین why did I waste my time? Many a times. Okay. کوئی ذرا ہمیں بغیر نام لیے کوئی ایسا کوئی قصہ اگر آپ کوٹ کر سکتی ہیں تو. دیکھیے بہت سارا جب آپ سی وی پڑھتے ہیں تو کوالیفیکیشن ایسے ہوتی ہے کہ آپ جب کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں, سو یو گیٹ ریئلی امپریسڈ دیٹ یو نو دیر از اے نیم آف اے فارن یونیورسٹی آلسو اوور دیئر. دین وین یو لک ایٹ دا ایکسپیرئنس یو گیٹ یو نو ہائیلی امپریس کہ اچھا ہے, تو ایکسپیرئنس بھی بہت اچھا ہے, اور جس لیول کے لیے آپ چاہ رہے ہیں وہ ٹیچر, تو یو فیل کہ اس سے بہتر کینڈیڈیٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا میرے لیے. سو یو امیڈیٹلی گیو اے کال ٹو دیٹ پرسن اینڈ یو کال دیٹ پرسن فار این انٹرویو. سو اٹس ایکچولی جو فرسٹ آپ کا جو پہلا میرا انٹریکشن ہوتا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ سے, وہ یہی ہوتا ہے کہ آئی میٹ دیٹ پرسن, بیکاز دا وے دا پرسن کیریز him or herself, you know, جب وہ میرے دروازہ کھول کے میرے آفس کا اور چلتا ہوا میرے سامنے آتا ہے, that tells the entire story کہ یہ اس شخص میں کیا چیز ایسی ہے کہ مجھے اس کو رکھنا چاہیے یا مجھے اس کو نہیں رکھنا چاہیے. اچھا, اس میں دو ویریبلز ہیں نا. دیکھیں میں جب لوگوں سے یہ سنتا ہوں لیڈرشپ پوزیشن میں کہ میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بندے میں کتنا دم ہے, ان سے کہتا ہوں یار دیکھیں اب یا تو آپ کی نظر کے اندر کوئی بہت زبردست قسم کا اسکینر موجود ہونا چاہیے, یا نمبر 2 آپ کا ایکسپیرئنس اتنا ہو چکا ہے کہ دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو ڈو فگر آؤٹ. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر غلط ڈیسیشن بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے, وی آر آل ہیومنس, بٹ ہم اپنی ایکسپرٹیز اور اسکلز یوز کر کے جو ہے وہ ڈیسیشن لیں گے. بٹ بیفور وی موو آن ٹو دیٹ, بندے کو کیسے دیکھنا ہے اس سے پہلے مجھے بتائیے سی وی میں کیا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں سی وی میں تو ہم لوگ, آپ کے سامنے کیسی سی وی آئے تو آپ اس کو بلائیں گے کینڈیڈیٹ؟ سی وی میں جو ہے اٹ شوڈ بی ویری مچ ٹو دا پوائنٹ, بیکاز آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا سارا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایک سی وی کو, اگر 2-3 پیجز کا وہ سی وی ہے تو میں سارے پیجز کو پڑھوں گی. تو دا امپورٹنٹ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرسن شوڈ بی آن دا فرنٹ پیج. ٹھیک ہے, لمبی چوڑی کہانیاں نہ لکھیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اتنی ریڈنگ کریں. صرف ایک وہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں, سو اٹ شوڈ بی ویری کنسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ, اینڈ آل دا امپورٹنٹ انفارمیشن شوڈ بی دیئر. آپ کی کوالیفیکیشن, ایکسپیرئنس, a nice photograph also, because that also leaves a good impact, your photograph, and it should be there, your photograph should be there on your CV. بالکل تصویر ضرور لگائیں جی سی وی پہ, کیونکہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہاں دیٹ پرسن شوڈ بی کالڈ اور ناٹ ٹو بی کالڈ فار این انٹرویو. تو اس سے بھی آپ تھوڑا سا جج کر لیتے ہیں پکچر. بس بیچارہ کوئی آدمی مطلب اچھا نہیں دکھتا ہے, خوبصورت آدمی تو, لیکن تصویر تو اتنی آئے گی نا. It's not about the looks. I know. It's about the confidence on the face that tells you a lot of things about that person. So ماڈلنگ کے لیے تو ہائر کر نہیں رہے ہم. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر دین اینڈ سم بیسک انفارمیشن, اس کی کون سی اسکلز ایسی ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یو نو دے شوڈ بی دیئر. کیونکہ آج کل there are a lot of things that we see in a CV. It's not only about knowledge, it's not about the experience, but the other skills that the people have. میں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو صرف اس لیے کیا تھا کہ اس نے لکھا تھا کہ میری کلنری اسکلز بہت اچھی ہیں. So I thought that we need somebody who can be in charge of our culinary club. تو میں کیوں نہ اس کو بلاؤں, تو ایک ایڈیشنل چیز آ جائے گی میرے پاس. حالانکہ اپلائی اس نے کلنری کے لیے نہیں کیا ہوگا, بٹ وہ کیونکہ اس نے لکھا تھا ایک ایڈڈ اپنی اسکل,
تو مجھے وہی چیز اتنی اٹریکٹ کر گئی اس وقت کہ میں نے امیجیٹلی ان فیکٹ آئی واز ناٹ کالنگ ہر فار دا پوزیشن آف اے ٹیچر, اٹ واز اندر پوزیشن, ایڈمن پوزیشن جس کے لیے میں ان کو بلا رہی تھی, بٹ اونلی دیٹ ورڈ ایکچولی کاٹ مائی اٹینشن اینڈ آئی امیجیٹلی کال دیٹ پرسن فار این انٹرویو, اینڈ اس وقت وہ ہمارا جو کلنری کلب ہے وہی رن کرے. اچھا, سو ایک جملے نے جو ان کی سی وی پہ موجود تھا, اٹ اراؤنڈ, اب وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ اپنی آڈینس کے لیے اگر میں اس کو سمپلیفائی کر دوں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اوور لوڈ نہ کریں سی وی کو, لمبی لمبی کہانیاں نہ لکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ اور ریلیونٹ انفارمیشن ہے اس کو اپ فرنٹ ڈالیں, بالکل شروع میں ڈالیں, اور اسکل ضرور مینشن کریں جو اسکلز ہیں, اور جھوٹ بولیں سی وی میں. وہ پتہ چل جائے گا کیسے؟ آپ کا دیکھیں, ہم لوگ جیسے اگر ہم ٹیچر کو بلاتے ہیں, سو the first thing is that the first interaction is like a very brief interview that we do, and then we immediately give them a date for a demo. So once the teacher performs in the class, آپ کو اس کی انٹریکشن سے, اس کی باڈی لینگویج سے, اس کا بچوں سے جو ایک کانٹیکٹ ہوگا, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ٹیچر کو آپ نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. So probably میں آپ اس طرح کر کے انٹرویو کے لیے تو اپنے آپ کو کوالیفائی کروا لیں, بٹ آگے جا کے آپ اپنا بھی وقت برباد کریں گے اور ادارے کا بھی وقت برباد کریں گے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, سی وی کے اندر میں اور کوئی ایسی خاص بات جو آپ اسپیسیفکلی مینشن کرنا چاہیں, ادروائز وی کین موو آن ٹو. آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس ایکسٹرا, کیونکہ دیکھیے ہر کوئی آج کل جو ہے وہ نالج کے ساتھ ادر اسکلز ضرور دیکھتا ہے, بیکاز دس از واٹ آئی آلویز ٹیل پیپل کہ یہ تو آپ کی ایک جاب ڈسکرپشن ہے جو آپ نے fulfill کرنی ہی ہے, so you are being paid for this, but what extra you can add, so that is very valuable for us, so we always look for that extra thing in that person, so do mention that extra skill ضرور mention کریں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سی وی ویٹ کر لی, اٹریکٹیو سی وی سے آپ نے لوگوں کو بلا لیا. اب پہلے تو میں نے جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ ایسا ہوا ہے کہ سی ویز ور ریئلی اٹریکٹیو, بٹ جو بندہ سامنے آیا وہ آپ نے کہا یہ کیا ہو گیا جی, برباد ہو گئے, بہت ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل. وائس ورسا کبھی ایسا ہوا, the CV was very weak apparently on paper, but the candidate turned out to be awesome. بٹ ثاقب انفارچونیٹلی اگر سی وی ویک ہوگا نا تو وہ بندہ پہنچ نہیں سکے گا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ پہنچ جائے. اور میری سی وی یقین کریں آپ پتہ نہیں کتنے عرصے تو میں نے بنائی نہیں تھی, اور اگر میں آپ کو ابھی اپنی سی وی دکھاؤں نا, آپ کہیں گے اس کو میں چپڑاسی کے لیے بھی ہائر نہ کروں. The times have changed, Saqib. When you started your job, the first job that you did, I also know that, it's 25 years back. Yeah, years back جب آپ نے لی تھی first job, تو probably تب criteria بہت different تھے, اور اب criteria بہت different, and now you have made your name in this sector, so you don't need a CV now. Yeah. So I don't think that there are the people that I know now in this sector who have that experience جو آپ کا ہے. تو مجھے ان کے سی وی کو دیکھنے کی, میں نے آپ کا کبھی سی وی نہیں دیکھا نا, میں نے کبھی مانگا آپ سے سی وی, because I know you, I have worked with you in different capacities. But for starters ان کے لیے اب سی وی بہت امپورٹنٹ. اوکے چلیں, اب سی وی سے بندہ آ گیا آپ کے پاس, what next? The demo بہت امپورٹنٹ. دیکھیں جب بھی آپ ایک ٹیچر کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, سو دا ڈیمو پلیز دا موسٹ امپورٹنٹ رول, سو یو شوڈ بی ایکسٹریملی ریڈی فار دا ڈیمو. اچھا, ڈیمو سے پہلے جب آپ بلاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے, فرسٹ میٹنگ ایز وی کال اٹ, وٹ ڈو یو لک ایٹ تھنگس کے کینڈیڈیٹ, چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا, فار ایگزامپل whenever I call a candidate for a very brief interview, that is an introductory interview, کیونکہ اس کے بعد ہمارا پھر ایک اور very ایک ہوتا ہے ہمارا جس میں ہم لوگ اس سے ساری related to the job باتیں کرتے ہیں نا. تو جو فرسٹ انٹروڈکٹری انٹرویو ہوتا ہے اس میں میں یوزلی ایک کویشچن پوچھتی ہوں کہ just tell me your weaknesses. So the person starts looking here and there, because اچھا جب میں اسٹرینتھس پوچھتی ہوں تو وہ تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے نا اسٹرینتھس کی, تو اور جب میں ویکنیسز پوچھتی ہوں تو دیر از نو ویکنیس. تو دیٹ ایکچولی سرپرائزز می, یا کہ مطلب اگر آپ کو اپنی ویکنیس ہی نہیں پتا تو پھر ہاؤ وڈ یو امپروو.
تو ان کو تھوڑا سا اسٹرینتھ دینے کے لیے میں ان کو کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے لیٹ می ٹیل یو مائی ویکنیسز, اور میں ان کو اپنی ایک لسٹ آف ویکنیسز سناتی ہوں کہ میرے میں یہ ویکنیس ہے, یہ ہے, اینڈ وچ آر آل کائنڈس آف ویکنیسز, جو میری پرسنالٹی میں ویکنیسز ہیں, کوئی فزیکل ویکنیسز ہیں. سو آئی ایم ویری ویری کہتے ہیں نا بڑی ایکسپلسٹلی میں ان کو بتاتی ہوں یہ بات. سو دیٹ گیوز دیم اے لٹل کانفیڈینس. اور کچھ ہوتے ہیں جو پھر بولتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ نو آئی ڈونٹ ہیو اینی ویکنیس. سو دین دیٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ فار می. اور میں کہتی ہوں کہ نہیں یار, مطلب اف اے پرسن ڈزنٹ نو دیٹ ان وچ ایریا ون ہیز ٹو امپروو, تو پھر اس کو تو کبھی بھی امپروو نہیں آپ کرے اپنا گا. SWOT انالیسس ہی نہیں کر سکتے تو بالکل. پھر کیا کریں گے سو یہ ایک کویشچن ہوتا ہے جو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ کتنے کانفیڈنٹلی اور کتنے ٹروتھفلی وہ اپنی ویکنیسز مجھے بتا سکتا ہے وہ شخص. ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوڈ کاسٹ ریگولرلی سنتے ہیں بٹ اس چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کرتے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کوئی بھی ویلیو آپ کو دے رہے ہیں تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے. ایمانداری سے مس بتائیے گا کہ ڈریس اپ کیسے ہوتے ہیں لوگ, آپ اس پہ آپ لوگ کرتے ہیں غور؟ بہت زیادہ کرتے ہیں. بہت زیادہ. دیکھیں ڈریس اپ کا مطلب یہ نہیں ہے وی آپ کے ایک ریلیجسلی بھی ہم لوگ آج کل کہتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حجاب پہنتے ہیں جو لوگ تو وہ ان کو آپ لوگ اتنی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اپیرنس ڈز ناٹ مین کہ آپ نے جو اپنے ریلیجس نارمس ہے وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا پھر آپ کوئی ویسٹرنائز قسم کی کلودنگ میں آئے ہیں. نو, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو اس. یور اوور آل جو آپ کا ایک اورا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دا وے یو کیری یور سیلف, صاف ستھرے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس سے فرق تو نہیں پڑا جو میں اس کو لگ رہا ہے, سوری اب وہ کٹ کر دیں گے کوئی بات. اچھا مائک پہ ٹچ ہو رہا تھا اس لیے میں پوچھی تھی. ہاں وہ مائک کھلتا ہے جب ٹچ ہوتا ہے ویسے. تو جو وہ ایک بیسک بندے کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کر رہا ہے, جو اس سو کا وٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ آپ 10,000 روپے کی شرٹ نہ پہنیں, آپ 1,000 روپے کی شرٹ پہن لیں بٹ وہ صاف ستھری ہونی چاہیے, آئرن ہونی چاہیے, استری ہوئی پریزنٹیبل ہونی چاہیے. پریزنٹیبل ہونی چاہیے. دین یور پرسنالٹی, مطلب اگر آپ کی مطلب جیسے چلیں ایک ہم لوگ ایک میل کا ایگزامپل لے لیتے ہیں, اس کے ساتھ تو یہ ریلیجس نارمز امپورٹنٹ نہیں ہے نا. سو کتنا اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا گرومنگ کی ہوئی ہے اپنی یا نہیں کی ہوئی, بال کیسے ہیں, کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں آپ نے, یور ہینڈس کس طرح سے ہیں, صاف ستھرے ہونے چاہیے. بیکاز یو آر لائک اے رول ماڈل. دین آپ نے جو ہے ایک کلاس کو جا کے ایک جنریشن کو پڑھانا ہے آپ نے. سو دیز تھنگس ڈو میٹر. میرے لیے تو جو ٹیچر جوتے پہن کے آتے ہیں میرے تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ پالشڈ ہے نہیں ہے. میں تو جب usually when the people are coming to the campus I'm standing right on the door, تو میں تو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتی ہوں کہ جو the existing staff کہ وہ اپنے آپ کو کیسے کیری کر رہا ہے, اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس نے جوتے صحیح پہنے ہوئے ہیں. بیکاز اس نے بھی جا کے کلاس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بچے مجھے نہیں دیکھ رہے, the children are looking at that one teacher who is there in the class. تو اس کی جو اپیرنس ہونی چاہیے وہ بہت, یہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی برانڈیڈ شرٹ پہنی ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بٹ جو پہنا ہوا ہے وہ بہت ڈیسنٹ ہونا چاہیے. اور یہ بھی پرسیپشن جو لوگوں کا ہے نا کہ یہ بڑے اسکولز جو ہوتے ہیں اس کے اندر جی اگر ہم ریلیجس ہیں تو ہمیں نہیں پسند کیا تھا, دیٹس ناٹ ٹرو. میں پرسنلی بھی آپ کو بتا رہا ہوں, آر کولیگس دے آر ویری ریلیجس, وہ اپنا بالکل دے میک شیور کہ انہوں نے حجاب لیا ہوا ہوتا ہے. ایون جو میل ٹیچرز ہیں وہ اپنی داڑھی رکھتے ہیں اور پوری شرعی داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جاتا. تو دیٹ سم تھنگ, یہ ایک نا کچھ لوگ ہمارے یہاں جو چیزیں اتنی اچھی طریقے سے جانتے نہیں ہیں یا ایک آؤٹ آف کانٹیکس کسی مثال کو دے کے کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے. ہاں اگر آپ ہر آرگیومنٹ میں بار بار مذہب کو لے کر آئیں گے, اور یہ بھی ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک فیلئر ہے اور اس کو چھپانے کے لیے آپ نے کہہ دیا جی میرے ساتھ اس لیے یہ ہوتا ہے کیونکہ میں مذہبی آدمی ہوں نا, so that's basically finding an excuse for your failures. Usually this happens, when you are making the final selection and if somebody is rejected because of some other, because وہ نہیں ہمارے اس کرائٹیریا کو اس نے نہیں وہ پورا اتر سکا اور ہم نے اس کو نہیں ہم نے سلیکٹ کیا, تو پھر اینڈ دیٹ پرسن has that kind of آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کا
ہم کہتے ہیں نا حلیہ, وہ بہت مذہبی ہے تو وہ فوراً مذہب کو بیچ میں لے آئیں گے, تو وہ پھر دین آئی تھنک اٹس ویری irrelevant. مذہب کو لے آئیں گے یا اور کوئی, یعنی انسان کو اگر وہ مذہبی نہیں ہے نا, میں یقین کریں وہ کوئی اور کسی اور بات کو بیچ میں لے آئے. ہاں مطلب ایک ہر آدمی کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتی ہے بالکل. اپنے آپ کو دینے کے لیے اور دنیا کا بتانے کے لیے کہ اٹس ناٹ می ہو از ایٹ فالٹ, اٹس the other party. اور اس میں کبھی کبھار سچائی بھی ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھار ہم سے غلط ڈیسیشن ہو جاتے ہیں, اور دیٹس نیچرل ہے, دنیا میں ہر جگہ ہو جاتا ہے ایسے. دیکھیے پرسنالٹی بڑی ڈیسیونگ بھی ہوتی ہے ثاقب. ہاں وہ آتے ہیں اس پہ آتے ہیں. اچھا اب آپ نے بندے کو جو ہے نا ایک دفعہ یہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی حلیہ حلیہ ٹھیک ہے, بات ٹھیک کر رہا ہے, اب اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے ٹیچرس کے لیے, اور پھر ہم ایڈمن کے لیے بھی بریفلی بات کریں. پہلے ٹیچرس کے لیے تو پھر دین ڈیمو, آپ ان کو ڈیمو کے لیے بلاتی ہیں. لوگوں کی آسانی کے لیے جی ڈیمو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلاس روم میں بھیج دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹاپک جو ہے وہ بچوں کو ریل کلاس روم میں پڑھا دیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات میں ہمیشہ, اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا جب وہ آتا ہے, میں کہتی ہوں کہ ناؤ یو ہیو ٹو ناؤ کنڈکٹ اے ڈیمو کلاس, تو وہ مجھے کہتے ہیں جی بالکل, میں بالکل تیار ہوں, بس چلیں. تو میں ان سے کہتی ہوں نہیں, this is the point where you will be selected or you will be rejected, so don't take it very easy. اور یہ بتانا ہی مجھے کہ میں بالکل تیار ہوں, یہ آپ کے نیگیٹو اس میں چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر وقت ایک ڈیمو کے لیے تیار ہیں. یو ٹیک ٹائم, یو ٹیل می دیٹ آئی ول پلان اینڈ آئی نیڈ سم ٹائم ٹو سٹ اینڈ تھنک کہ میں کون سا ٹاپک پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی, اور پھر میں اس کے لیے تھوڑی سی پریپریشن کروں گی, میں پلاننگ کروں گی, میں اپنے کچھ ریسورسز بناؤں گی, اینڈ دین آئی ووڈ لائک ٹو سی دا کلاس آلسو ویئر یو ول بی ٹیکنگ me, so that whatever I need to plan, I will plan according to that class setup. تو مطلب ایسے کیسے آپ نے کہا کہ بس لے جائیں مجھے اور میں تو بالکل تیار ہوں. پھر تو مجھے لگا کہ مطلب یہ تو اس نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی. That's a very very interesting point. پتہ ہے کیا مجھے ہلایا کیوں آپ کے اس آرگیومنٹ نے, کیونکہ ہم ٹیچرز بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ بولیں, ابھی چلیں کلاس میں. فار us it's basically convincing you کہ یار بندہ ریڈی ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تیاری ویاری کی. تو آپ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رسکی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب میں اس کے ساتھ پھر جاؤں گی, وہ مجھے اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دے گا کہ جی بالکل میں ریڈی ہوں, اور پھر تو میں اس کو اور بھی مائنیوٹلی چیک کر رہی ہوں. بٹ یہ ایڈیشنل ٹک نہیں لگے گا کہ یار بندے میں کانفیڈنس ہے؟ آئی ڈونٹ نو, میں یہ فیل کرتی ہوں کہ وین یو سے کہ جی میں تھوڑا پلاننگ کر کے اور میں سوچ کے اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میں نے کہاں پڑھانا ہے, سو دیٹ شوز کہ اس کا کوئی ایک انٹرسٹ ہے, وہ کوئی پہلے پلان کرتا ہے, وہ بس ایسے ہی نہیں اٹھتا اور کلاس میں گھس جاتا ہے. یا تو پھر آپ کا ایکسپیرینس اتنا ہو اور آپ کو اپنے سبجیکٹ یا اس پہ اتنا کمانڈ ہو اور آپ نے کام اتنا کیا ہو کہ آپ واقعی اس کو جسٹیفائی بھی کر سکیں. سو آئی تھنک اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کال لیتے ہیں کہ ابھی چلیں, تو پھر بھائی ابھی والے ہونے بھی چاہیے. تو ہاں, پھر آپ کی کوئی ریسورسز ریڈی ہونے چاہیے, آپ کی کوئی پوری پلاننگ ہونی چاہیے. آپ میرے ہاتھ میں اس وقت پلان دے دیں کہ جی دس از مائی پلان دیٹ آئی ول بی فالوئنگ ان دیٹ کلاس. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے. اس میں بھی 10-15 منٹ لگائیں. اگر چلیں آپ ریڈی بھی ہیں بالکل, یہ فوراً نہ کہ ابھی چلیں, اس کے آپ یہ سجیسٹ کریں 10-15 منٹ لگائیں, کوئی پلان تیار کریں, اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں. بیکاز میں آپ کو بتاؤں, دس از آئی ڈو ناٹ کال اٹ کانفیڈینس, آئی کال اٹ اوور کانفیڈینس. آپ کہیں کہ جی بس جی چلیں میں تیار ہوں کلاس میں جانے کے لیے. سو دین دس از ہاؤ آئی کنسیو دس تھنگ. اور پھر وہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں کلاس میں, جب وہ واپس میں اس کو بتا رہی ہوں گی کہ جی کہ مجھے مطلب وی ڈو شیئر دا فیڈ بیک آلسو, تو پھر میں بھی اس کو اسی طرح سے فیڈ بیک دوں گی جتنے اوور کانفیڈینس ہے وہ مجھے لے کے گیا. ریئلٹی چیک. ٹھیک ہے. اچھا اب کلاس روم میں پہنچ گئے, کلاس روم میں آپ نے اب کیا دیکھتے ہیں, ڈیمو اب شروع آ گئے ہیں جی صاحب, اب کیا ہے, وٹ نیکسٹ؟ دیکھیں ڈیمو میں یوزلی ہم جو دیکھتے ہیں وہ ٹیچر کا ایک تو سبجیکٹ نالج ڈیفینیٹلی از ویری امپورٹنٹ, دین دا کنیکشن ود اسٹوڈنٹس, because eventually it's very important that is the teacher able to communicate with the students or not. جو بھی میسج یا جو بھی بات وہ بچوں سے کر رہا ہے, کیا بچے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹاپ پرائرٹی کیا ہے آپ کی ڈیمو میں؟ سو فرسٹ تھنگ جو ہائیسٹ پرائرٹی رکھتی ہے, کنیکشن ود اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اس کا بچوں کے ساتھ کیسا ایک کنیکشن بنتا ہے.
اور کیا وہ ہر بچے کو انوالو کر رہا ہے اس کلاس میں, وچ از آئی نو ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز وین یو گو ان اے کلاس روم دین یو نو ایوری بڈی ہو از سٹنگ ان دا کلاس, یو ڈونٹ نو اینی بڈی اوور دیئر, اینڈ دین اے پرسن, یوزلی ڈیمو میں ہم 2-3 لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سو بہت پریشر ہوتا ہے. کنڈکٹنگ اے ڈیمو ان فرنٹ آف 2-3 پیپل, اٹس ناٹ ایزی. تو اس میں آپ جب اپنا دیتے ہیں تو اس میں ظاہر آپ کی پوری, ہمارا تو ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ٹک کر رہے ہوتے ہیں, وی آر رائٹنگ آور کامنٹس آلسو. سو بٹ وٹ آئی سی ان اے ڈیمو از یوزلی دیٹ ہاؤ دیٹ پرسن از کمیونیکیٹنگ ود اسٹوڈنٹس, اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے, اس کی آواز کتنی اونچی ہے, کتنی یو نو, بیکاز اٹ ڈز میٹر کہ اس کی آواز کی جو پچ ہے وہ کتنی اونچی ہے یا وہ کتنا سافٹلی بات کر رہا ہے. سو آل دیز تھنگس ڈو میٹر وین یو آر لوکنگ ایٹ دا ڈیمو. سو ویریشن ان وائس لیولز آپ نے کہا, اس کا سبجیکٹ نالج آپ نے کہا, سب سے امپورٹنٹ کنیکشن ود دا اسٹوڈنٹس. اچھا ہمیں Because this is what I always quote, that you know, when you ask students, this is what I read somewhere, in which some educationist has mentioned while talking about the research that he has done on the skills of teachers, کہ کون سے ٹیچرز ہیں جو یوزلی بچوں کو بہت پسند آتے ہیں. تو اس میں اس نے لکھا کہ مطلب یہ تو سب نے اس کے اوپر آنسرز دیے کہ دا ٹیچرز ہو آر ویری ویل پلانڈ. اس نے کہا نو. اس نے کہا اچھا دا ٹیچرز ہو آر ویری ہو برنگ اے لاٹ آف ریسورسز ان دا کلاس روم. اس نے کہا ہاں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یس, بٹ دس از ناٹ دیٹ ون فیکٹر which actually attracts student. So when all سارے جب ہم نے وہ سارے ایلیمنٹس ڈسکس ہو گئے تو پھر جو فائنل نکلا, جو سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بچے اس ٹیچر کو پسند کرتے ہیں جو ان کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو دیٹ لو از موسٹ امپورٹنٹ. سو وہ لو جو ہوتا ہے نا ثاقب, وہ آپ کو پہلے دن نظر آ جاتا ہے اس ٹیچر میں, کہ اس ٹیچر کا جب وہ بچوں سے بات کرتا ہے نا, سو یو کین سی دیٹ لو ان ایوری ورڈ دیٹ دا ٹیچر از ایکچولی saying in the class. So for me that love is most important. میرے لیے کوئی فیکٹر اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہوتا. وہ ایک ہم جب ینگ تھے نا تو ہمیں سینئر ٹیچرز بتاتے تھے بیٹا ایسے بڑے اسکول میں جب ڈیمو کے لیے جاؤ نا تو پہلے ڈیٹ ضرور لکھنا, ورنہ وہ لکھ دیں گے اس نے تو ڈیٹ بھی نہیں لکھی. ٹاپک ضرور بتانا کہ میں یہ ٹاپک پڑھاؤں گا. میٹر کرتا ہے یہ. سی میں ایک دیکھیں ٹیچنگ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی نہیں سکھاتا, تو کوئی یونیورسٹی کالج سے ٹیچنگ پڑھ کے نہیں آتا ہے. آئی تھنک جو آپ کا بی ایڈ ہوتا ہے ہمارے یہاں, میرے خیال میں اگر آپ بی ایڈ والوں کو ہائر کرنا اسٹارٹ کریں نا, یہ جو اسکول ہیں یہ بھی بند ہو جائیں. ایسا ہی ہے. تو میجورٹی آف دا ٹیچرز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ. دے مے نو دیئر کانٹینٹ, یا پرسنل ایک اسکل ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتے ہیں, بٹ ٹیچنگ نہیں آتی کسی کو. سو یہ میٹر کرتا ہے کہ یار ڈیٹ لکھی, ٹاپک لکھا. دیکھیں جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ڈیمو لے رہے ہوتے ہیں, سو ایوری ون از ایکچولی ایویلویٹنگ دیٹ پرسن فرام دیئر اون اینگل. سو میرا اپنا ایک اینگل ہے, تو آئی کین اونلی ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو آپ کے لیے میرے لیے ڈیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, بٹ ٹو سم پیپل اٹ از. لکھ لیا کریں یہاں ڈیٹ, اس میں کیا ہے, ٹاپک بھی لکھ لیں. بالکل, کیونکہ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جیسے honestly میں بھی اگر جاؤں گی کسی کلاس میں and I start talking to the student first, I will also forget to write down the date. Probably مجھے 5 منٹ کے بعد یاد آئے گا کہ چلے ڈیٹ تو لکھی, so let's write down the date on the board. So it's okay. For me these things are not as important as the connection of that person with the students. صحیح ہے. اچھا ہم سے نا جب کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ جو ڈیمو ہوتا ہے اس کی بیسس پہ ٹیچر ہائر کر لیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے یہ جج کر لیا کہ یار یہ آدمی کتنا قابل ہے. یہ دیکھیں آپ نے فار ایگزامپل ایک, میں کیونکہ کیمسٹری پڑھاتا ہوں یا فزکس پڑھاتا ہوں, ایک ٹاپک دیا, وہ بندہ ٹھیک سے اچھے طریقے سے اس ٹاپک کی تیاری کر کے آ گیا, بٹ اس کو باقی کچھ بھی نہیں آتا آگے پیچھے. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو آدھے گھنٹے میں امپریس کیا اور بولنے کی اسکل اچھی تھی اور ہو گیا ہائر, لیکن اس کے بعد تو ستیہ ناش کرے گا وہ کلاس میں جا کے, آتا ہے اس کو کچھ ہے نہیں. یہ ہے, دیٹس ٹرو. آپ لوگ مس لیڈ ہو سکتے ہیں اس طرح. بالکل ہو سکتے ہیں, اس لیے تو بالکل ایک, اور بہت دفعہ ہو بھی جاتے ہیں. تو کیونکہ دیکھیں آنیسٹلی آدھا گھنٹہ از ناٹ انف ٹو ایویلویٹ سم بڈی. اور آج کل کے زمانے میں ہم لوگ ٹیچرس کو بار بار ہم بلاتے بھی نہیں ہیں, بیکاز یو نو دیر از اے لاٹ آف کاسٹ انوالوڈ.
when you ask somebody to come and give a physical demo lesson, because traveling cost bhi hai, there's a time is also is very important factor right now, اس کا بھی ایک اس کی بھی کاسٹ ہوتی ہے. سو ہمیں بھی وہی آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے ہمارے پاس بھی جس میں ہم نے اپنا اوپینین بنانا ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ ہم 2-3 لوگ مل کے ایک ڈیمو لیتے ہیں سو دیٹ ہم اچھی طرح سے اس کو ایویلویٹ کر سکیں. اینڈ اس کے بعد بھی ظاہر ہے کیونکہ ابھی آپ نے تو وہ بات شروع میں کہہ دی تھی نا کہ ابھی آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ ریٹین ہوگا بندہ کہ نہیں ہوگا, تو ہم اس میں پھر وہ والے ہیں. تو بھائی چلیں بندہ ہائر آپ نے کر لیا, اپنی طرف سے تسلی کر لی, سب کچھ ہو گیا, آپ آگے جاؤ پہ. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جس پہ بہت دفعہ آپ کے جو آپ کے پاس بڑا اچھا ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آ کے پھر آپ کی وہ بھی ایک آپ کا کہتے ہیں نا ایک بریکنگ اور میکنگ ٹائم ہوتا ہے, اور وہ ہوتی ہے جب یو ہیو اے ڈسکشن آن سیلری. وہ سب سے زبردست. چلیں جی, بندہ آپ نے شارٹ لسٹ کر لیا, بیٹھ گئے آپ ٹیبل پہ, اب سیلری نیگوسیشن ہو رہی ہے. اس پہ تو دیکھیں ہر سی وی کا ایک ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو کمپنی ہوگی نا وہ آپ کو بتائے گی کہ جی آپ کا ایکسپیرینس, دس از یور ایکسپیرینس, دس از یور کوالیفیکیشن, اور آپ کا ڈیمو بھی میں نے اب دیکھ لیا ہے, سو دس از واٹ آئی کین آفر یو. اب وہ انسان تو اپنے آپ کو ایک بہت ہی اوپر والی ایک کوٹ کر رہا ہے نا, تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ اف دیٹ آرگنائزیشن جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اس کی ایک کوئی ورتھ ہے یا ویلیو ہے, تو اس وقت بہت زیادہ اس چیز کے اوپر نیگوسیشن کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں ایک جو نئے لوگ ہیں ان کو ایک انٹری بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ اس وقت آپ انٹر کر جائیں اس آرگنائزیشن میں, اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کریں, سیلری پہ اور ان چیزوں پہ ہونا چاہیے فوکس, بٹ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو غلط آفر نہیں کر رہی ہوتی, بیکاز یو نو دے آلسو ہیو اے سرٹن لمٹ وین دے آر گیونگ یو این آفر. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جب ہم اس چیز پہ بہت لمبی بحث کرتے ہیں یا بہت زیادہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہ بھی پھر بہت ہی زیادہ پھر کبھی کبھی ایک نیگیٹو اس میں چلا جاتا ہے آپ کے, اور پھر وہ چیز جو ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں جاب, وہ پھر ہم اپنی آفر واپس لے لیتے ہیں. مس اس میں اچھا میں اس میں ایک ایڈیشنل کویشچن یہ بنتا ہے کہ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ ٹاسک یہ دیا جاتا ہے کہ یار کم سے کم پہ ہائر کرو. سعدی عامر کیا بات ہے, آپ نے کیا بندہ ہیرا ہائر کیا آپ نے سلور کے ریٹ پہ. Isn't that آپ کے کریڈٹ پہ نہیں جاتی یہ چیز کہ آپ نے بہت اچھا بندہ کم ریٹ پہ ہائر کر لیا؟ دیکھیں فار این آرگنائزیشن ویئر یو نو آئی ہیو بین ورکنگ, وہاں پہ ہمیں ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوتی, بالکل بھی نہیں کہ آپ کم سے کم پہ ہائر کریں گے تو یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ. غلط پرسیپشن ہے یہ, بڑے اسکولوں میں تو آپ کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں ہوتا. مجھے کبھی کوئی ایسی لمٹس نہیں دی گئی ہیں, بٹ یو نو ایک جب سی وی کو میں بھی دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ جی اس کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ ایسا ایکسپیرینس ہے, تو میکسیمم اس کو ہم یہ آفر کر سکتے ہیں. جب وہ اس میکسیمم لمٹ کو کراس کر کے اس سے بہت اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دین یو نو وی آلسو ہیو ٹو ٹیک آور آفرز بیک. سو واٹ یو آر سیئنگ از آپ فیئر جو مارکیٹ کے حساب سے فیئر ایک ریٹ ہے آپ اس کو آفر کرتے ہیں. اگر آپ یہ جج کر لیں کہ یہ میرے اتنے کام کا ہے اور اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے اور اس کے حساب سے آپ اسے ایک ریٹ آفر کرتے ہیں, اور اس کے اندر کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں ہوتی کہ کم سے کم پہ کر لو, یو گو ٹو یور میکسیمم لمٹ. دیکھیں ہم لوگ کیوں کسی کے ساتھ بھی انفیئر ہوں گے, یہ ایک بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی کو کم پیسوں پہ کیوں ہائر کریں جبکہ اس کی ورتھ تو بہت زیادہ ہے اس سے. تو اگر ہم اس کو اس کی ورتھ زیادہ ہے اور ہم اس کو وہ پیکیج نہیں آفر کر سکتے, دین وی ول ٹیل دیٹ پرسن اسٹریٹ کہ جی بالکل آپ یہ کرتے ہیں ڈیزرو, بٹ وی کین ناٹ آفر یو دس مچ اماؤنٹ, کیونکہ ہماری دیکھیں ہر پوزیشن کے لیے بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. وی کانٹ کراس دوز لمٹس بیکاز وی آلسو ہیو ٹو اسٹے ویری فیئر ود دا ایگزسٹنگ امپلائیز آلسو. تو یہ تو بالکل ہی غلط وہ ہے کانسیپٹ ہے کہ جی ہم کسی کو کم پیسوں پہ ہائر کریں گے. دیکھیں آپ جن اداروں کی بات کریے شاید اس میں ایسا نہ ہوتا ہو, بٹ آئی نو آرگنائزیشنز جو پوری کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ پیسے بچا لیں. لیکن میں ایسی آرگنائزیشنز کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اس کو اس وقت جو ہے نا وہ شاید بیچارے کو ٹریپ تو کر لیں, مجبوری ہوگی, بیچارے کو جاب چاہیے ہوگی, گھر چلانا ہے اور خرچے ہیں, لیکن آپ ایک اچھے ریسورس کے ساتھ غلط طریقے سے جو ہے نا وہ پارٹنرشپ میں انٹر ہوں گے. اٹس اے کنفلکٹ دیٹ یو اسٹارٹیڈ ایٹ ڈے ون, اور کیونکہ وہ کام کا آدمی ہے وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا.
किसी अच्छी जगह भाग जाएगा, अच्छी सैलरी पे चला जाएगा, बिल्कुल। मजबूरी में टिका हुआ है आपके पास, और मजबूरी में किसी भी बंदे का साथ कभी काम नहीं करना बिल्कुल चाहिए। नहीं। और आपका अपना जो रिटेंशन वो होगा ना, फिर जो भी आप कहते हैं एक रिटेंशन का नंबर, वो एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, बल्कि वो ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव होगा कि यस। लोग क्यों भाग जाते हैं आपके पास से थोड़े दिनों में। स्कूल्स को ये बात समझ ही नहीं आती है, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, कि ये जो टीचर टर्नओवर है ना, ये कितना बड़ा वेरिएबल है, कितना बड़ा फैक्टर है उनकी, बेसिकली लोग किस तरह उनको जज करते हैं। उनको बिल्कुल। लगता है एक चलेगा दूसरा आ जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट इज। है ना, इसकी कॉस्ट है ना, स्कूल बिल्कुल भी है, इसकी कॉस्ट बेयर करता बिल्कुल है, है। बिल्कुल है। लेकिन अब लोग भी बहुत कमर्शलाइज हो गए हैं साकिब, बिकॉज ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, जी। क्योंकि ज़ाहिर है अब हम एक और उस बात करें, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेनिंग द स्टाफ, then people now also always look for better opportunities, and the moment they get a better opportunity in terms of money, they immediately leave that organization. और बहुत दफ़ा लोग इस चीज़ के बाद फिर काफ़ी इस चीज़ को रिग्रेट भी करते हैं कि वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मनी के लिए छोड़ के गए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि देखिए ना, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की अपनी एक बात है, यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टू ग्रो, टू डेवलप, एंड ऑल्सो आपकी पोजीशंस भी बेहतर होती हैं यहाँ पे, आपके पास एक प्रमोशन के चांसेस होते हैं यहाँ पे, जो बाकी और जगहों पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं और होते। जॉब स्टेबिलिटी, बिल्कुल, अच्छी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस आपको बड़े पैसों पे हायर कर लेती हैं, बट रिस्क हमेशा रहता है कि आपको कभी भी फारिग कर दें। बिल्कुल। दैट्स ट्रू, स्टेबिलिटी की भी एक कॉस्ट होती है। अच्छा, मैं साहब आगे ज़रा बात करते हैं कि अब एक बंदा आपने हायर कर लिया, तो बदलते हैं रंग जैसे गिरगिट बदलता है? देखिए, मैं ये नहीं मैं बात करूँगी कि वो रंग बदलते हैं या नहीं, मैं ये बात करूँगी कि ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए आपको एज़ अ न्यू एंट्रेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपकी जो पोज़ीशन है वहाँ पे वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कोई नया बंदा जब आता है तो उसकी कोई हम उसको हर वक्त इवेलुएट कर रहे हैं। नो, वी आर देयर टू मेंटोर दैट पर्सन। हमारे यहाँ बड़ी सिस्टम्स होते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको ग्रो करें, डेवलप करें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज में उसको इनरोल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हम उसको। उसके साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ हर नए बंदे को कि लाइक आई वॉज मैंशनिंग टू यू बिफोर एज वेल दैट it's a dearth of good leaders in our society now. और मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आप जिस भी रोल में बैठे हुए हैं, आपको अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जहाँ पे आपको लीड करना पड़े या आपको लीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, यू जस्ट गो एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज़ व्हाट आई टेल टू माय सपोर्ट स्टाफ आल्सो, दैट अगर आपको लगता है ना कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जहाँ पे अभी हमें चाय सर्व करनी है, तो आई शुड टेक द चार्ज, कि मैं कहूँ कि जी बस ठीक है, ये मेजर दे दें आप, ये काम मैं करूँगा, सबको चाय सर्व करना, और उसमें कोई कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ आप उसमें ऐड कर दें, लाइक फॉर इंस्टेंस आप साथ में कोई टी बैग के साथ आप कुछ मज़े से कुछ उनके लिए कर दें। सो डोंट लीव दोज चांसेस यस। एंड टेक दोज रोल्स, आगे बढ़ें, बिकॉज हमें लीडर्स चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट लीडर्स, कि वो लोग खुद और टेक इनिशिएटिव्स, आगे आओ, आइडियाज़ लेके आओ, बी इनोवेटिव। हमारे यहाँ से मैं देखती हूँ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ख़त्म होती जा रही है। लोग कहते हैं कि बस दिस इज़ माय जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये मैंने आया, मैंने काम किया, और ये टाइम जैसे ही बजा, मेरा ये टाइम था, मैंने साइन आउट किया एंड आई एम गोइंग। सो डू समथिंग, कोई थोड़ा सा उसी टाइम में, जो भी आपका टाइम है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू स्टे बैक या फिर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स में चले जाएं। उसी टाइम में आप कोई और एक ऐसा इनिशिएटिव ले लें, कोई चीज़ डिफरेंट करें, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, एंड दैट एक्चुअली आप खुद ब खुद एक तरह से पता नहीं अभी आप फेवरेटिज्म का क्वेश्चन करेंगे मुझसे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करूँगा। लेकिन दैट एक्चुअली मेक्स यू फेवरेट, या फिर आप एक एप्पल ऑफ द आई बन जाते हैं अपने जो भी वहाँ पे लोग होते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि सिर्फ़ अच्छा पढ़ा लेना, यानी अपनी जॉब, जो भी आपकी जॉब है, वो कर लेना काफ़ी नहीं है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में या किसी भी टाइम पे आपको एक अपने आप को हाइलाइट ज़रूर करवाना बिल्कुल, चाहिए विद सम एडिशनल इनिशिएटिव्स दैट यू कैन टेक एंड यू आर केपेबल ऑफ, बिल्कुल। एंड यू शुड पुल ऑफ थिंग्स जो कि आम आदमी जो है या आम आदमी नहीं सोचता। एक
نارمل ٹیچر نہیں سوچے گا, بالکل. بٹ آپ کہیں یار میں یہ کر کے دکھاتا ہوں. بالکل. یہاں پر میں نا آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. مائی ینگر بردر, گڈ فرینڈ آف مائن, فیضان پاشا ایک ہمارے ٹیچر ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے جیسے اسی کی اسٹریم میں جب میں اس کو مینٹور کر رہا تھا تو اور بھی بہت سارے ٹیچرس تھے, بٹ دس بوائے اسٹوڈ آؤٹ بیکاز اس کے اندر یہ انیشیٹو جو آپ نے بات کی نا. سو ہمارے کالج کے اندر ایک ایونٹ تھا جو کہ جس کو ہم لوگ ریوبک کہتے تھے, اور وہ لڑکا اس کو ہائی جیک کر لیتا تھا ایونٹ کو. حالانکہ اس کے اندر اور بھی ٹیچرز اور لوگ انوالو تھے, بٹ ہی واز گائے جو ہر بچہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا تھا. سر فیضان یہ کیسے کرنا ہے, وہ ہر جگہ دوڑ رہا ہوتا تھا, بھاگ رہا ہوتا ہے. اس کی اس اسکل نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو آئی تھنک آئی ڈیفینیٹلی سیکنڈ یو آن دس کہ یار یہ بات ٹھیک ہے کہ یار, اور یہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا یار, میں کیوں رکوں 2 بجے کے بعد, یہ میرا کام ختم ہو گیا. بس دیکھیں کام آپ کا ختم ہو گیا, ٹرو, یو آر ڈوئنگ یور جاب ویل, بس آپ پھر وہیں کے وہیں رہ جائیں گے یا تھوڑا سا اوپر چلے جائیں گے. بالکل. اف یو ریئلی وانٹ آپ کو لمبی لمبی اسٹرائڈ دینی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی, اور صرف کرنی نہیں چاہیے. لیکن اب اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہہ دیا گیا کریں تو آپ روئے جا رہے ہیں, یہ کیا میرے سر پہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی ڈال دی. انجوائے دیٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پروفیشن ہے نا, آپ نے کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی پرسنل لائف کو بالکل ہی آپ خراب کر کے کر لیں, اور آپ نے تو اسی ٹائم میں کرنا ہے نا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ڈریم بگ. ونس یو اسٹارٹ ڈریمنگ بگ یو آٹومیٹیکلی اسٹارٹ ایکٹنگ بگر. سو ڈریم بگ, آپ بڑا سوچیں. آپ سوچیں گے جی اچھا یہی کلاس ہے نا میری, تو میں اس میں کیا چیز ایسا کر سکتا ہوں کہ میں بالکل اسٹینڈ آؤٹ کر جاؤں ایز اے ٹیچر. سو سوچیں ایسی کوئی چیز کریں ان بچوں کے ساتھ. اچھا, کچھ ہمارے ٹیچرز جو شکایت کرتے ہیں, اور ہم نے کوشش کی لیکن ہمیں آگے سے کہہ دیا گیا کہ یار آپ جو ہے نا اپنے کام ٹھیک سے کر لیں تو بہت ہے. اور دوسرا یہ کہ اب میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. تو ہماری ایک اوپر کے دفتر سے ایک ٹرینر آئی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا بارش ہو تو بچہ کیسے پڑھے گا. اب بچہ دیکھ رہا ہے باہر بارش ہو رہی ہے, آپ زبردستی اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں پڑھے گا. بات بالکل ٹھیک ہے, نہیں پڑھتے بچے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا مس پھر کیا کریں. ان کا آپ لے جائیں ان کو باہر بارش میں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ دیکھیں, آپ سوچ لیں, میں مطلب کل کو لے جاؤں گا تو پھر کوئی اعتراض نہ ہو. میں نے کہا نہیں بچے تو ایسے انجوائے کریں, آپ بھی کریں بارش میں. ہاں بس یہ ہے کہ آپ ایک شیڈ میں کھڑے رہیں, بچے گیلے نہ ہوں, اس بات کا دھیان رکھا. آف کورس آئی انڈرسٹوڈ, ٹھیک ہے. میں نے کہا ہوا ایسا ہی. تھوڑے سے بعد بارش ہوئی, میں نے کہا چلو بچوں, میں لے گیا باہر. ایسی کلاس ہوئی مس میری, پرنسپل نے بلا کے میری ایسی کلاس لی کہ یہ کیا طریقہ ہے, تم کلاس روم سے اٹھا کے بچوں کو باہر لے گئے. میں نے کہا بھائی آپ ہی کی ٹرینر اوپر سے آئی تھیں, انہوں نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے اپلائی کر دیا. تو سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ ہیئر از کہ یار اگر کوئی آدمی بیچارہ انیشیٹو لے لے اور اس کو آپ ماریں لٹ, پھر تو وہ. So, whenever you are taking an initiative, then there should be some kind of a justification attached to that too. اگر آپ if you are able to convince me کہ لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بارش میں بچوں کو لے جائیں تو بالکل آپ لے کے جائیں, بٹ there should be some kind of a rationale attached to that as well. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے ریشنل دے دیتے ہیں, اینڈ دس از ناٹ اے ریشنل کہ جی مجھے یہ کہا گیا تھا, جو اوپر سے ٹرینر آئی جنہوں نے کہا تو میں نے یہ کر لیا. نہیں ہے, دس از ناٹ اے ریشنل. ریشنل شوڈ بی سم تھنگ ویئر آئی فیل کہ ہاں یہ جو باہر لے کے گئے اس میں بچوں کی کیا لرننگ ہوئی. بیکاز میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز, یا ٹیچر کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کی لرننگ. سو یو جسٹ کنونس می کہ جی میں باہر لے کے گیا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو شو دیم کہ کلاؤڈس کیسے برسٹ کرتے ہیں, پھر کس طرح سے بارش ہوتی ہے, یا جو بھی واٹر سائیکل میں دکھانا چاہ رہا تھا. ڈاؤن ٹائم کرنا چاہا, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو انجوائے اینڈ دی کڈس سو ٹو انجوائے. دیٹ از آلسو اے ویری گڈ ریشنل. آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں آئی وانٹیڈ ٹو گیو دیٹ ٹائم ٹو مائی اسٹوڈنٹ, ان کو ایک ٹائم آؤٹ دینا چاہ رہا تھا اور میں اس لیے باہر لے گیا, تو بالکل صحیح ہے. Probably one thing that I learned later on کہ مجھے پرمیشن لے لینی چاہیے تھی. جانے سے پہلے مجھے ہیڈ کو لوپ میں لے لینا چاہیے تھا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. مے بی چلیں صحیح ہے, لیکن اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو اٹس فائن, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ بالکل کریں, آپ لیں انیشیٹو, بٹ دیر شوڈ بی سم ریشنل اٹیچڈ. ٹھیک ہے, فیوریٹزم پہ بات کر لیں. آپ لوگوں پہ بہت الزام لگتا ہے کہ آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں لوگ, اور یہ الزام اتنا غلط ہے نہیں کچھ کیسز میں. میں نہیں کہ آپ کو اسپیسیفکلی میں نہیں کہہ رہا, میں آپ سے مطلب کمیونٹی. نہیں, میرے پہ تو بہت زیادہ الزام آپ پہ بھی لگتا ہے یہ, ہر وقت لگتا ہے کہ میرے کچھ فیوریٹس ہیں. چلیں اٹس یور اپرچونٹی ناؤ ٹو ڈسپیل دس امپریشن. دیکھیں کہ میں اس کو اس چیز طرح سے بھی وہ کر سکتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بولا ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے ان کے جو کہ زیادہ پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کرائٹیریا ضرور رکھا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو وہ میرا پسندیدہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, تو ہم تو انسان ہیں, اور ظاہر ہے اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرٹیکولرلی اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ایوری ون, میں اپنے بارے میں بات کروں تو مجھے واقعی وہ لوگ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں جو کوئی انیشیٹو لیتے ہیں, یا جو بہت کریٹیولی کوئی کام کرتے ہیں, یا جو کوئی نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. بیکاز دیکھیں کلاس روم ٹیچنگ تو بس ایک چیز ہے جو چل رہی ہے, بٹ جب آپ اس میں کوئی انوویشن لائیں گے, کوئی کریٹیوٹی لائیں گے, آپ کوئی انیشیٹو لیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے, اور جب آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے تو ہمارا اسکول اسٹینڈ آؤٹ کرے گا, ہمارے بچے اسٹینڈ آؤٹ کریں گے, سو دیٹ person becomes your favorite. And then if you are sitting in a group, اور آپ ایک اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, and if one member is giving you good advices, suggestion, اس کی input بہت mature ہے, وہ بہت پڑھ کے آیا اس میٹنگ کے لیے, تو automatically آپ کی attention اس کی طرف جاتی ہے. So if I start talking to that person, that doesn't mean that person is favorite. It's only that person has gained that attention through his or her work. تو اگر کوئی اپنے کام کے تھرو اٹینشن لے لیتا ہے تو آئی ڈو ناٹ کال اٹ فیوریٹزم. آئی تھنک ایوری بڈی ہیز دیٹ کیپیسٹی ٹو ٹیک دیٹ اٹینشن, سو وائی ناٹ آپ لیں اٹینشن اپنے جو بھی آپ کے لائن مینیجر ارن کیا ہے بالکل آپ کے, یعنی بیسکلی آپ کا اس کو فیوریٹزم تو نہیں بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو فیوریٹزم, بیکاز ظاہر ہے فیوریٹزم تو تب ہو کہ جب اگر ہم اب دیکھیں اگر فیوریٹزم یہ کہ جب پروموشن کا ٹائم آیا تو ہم نے اس کو پروموٹ کر دیا, سو بٹ دین اگین آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کرائٹیریا پہ وہ پروموشنس کی, اور اس کے لیے آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, ایسے آپ کسی کو بھی پروموٹ نہیں کر سکتے. سو اف آئی ہیو دیٹ ویلڈ ایویڈنسز کہ جی یہ تھے, یہ کانکریٹ ایویڈنسز تھے میرے پاس جس کی وجہ سے میں نے اس کو پروموٹ کیا, then it's لیکن fine. اگر میرا کوئی خالہ کی بیٹی ہے اور ظاہر ہے کیونکہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے تو مجھ سے کلوز ہے, سو دین اٹ از ناٹ فیوریٹزم, وہ تو پھر ایک اور اسٹوری شروع ہوگی نا. میں تو ایک بالکل ایک نہیں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے اس لیے پروموٹ کر دیا یا اس کی سیلری پروپورشنلی باقیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دی, یہ تو فیوریٹزم ہوا نا. یہ ہوا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, بیکاز ہمارے یہاں ہماری جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں کوئی 1% ڈیسیژن ہوتا ہی نہیں ہے. یو کین اونلی گیو اے ریکمنڈیشن, وہ آگے جا کے ہوتی ہے اپروو, نہیں ہوتی ہے اپروو, اٹ آل ڈپینڈز آن دا پروفائل آف دیٹ پرسن. میں ویسے آپ سے اس پہ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا, یعنی آئی نو ایز اے فیکٹ کہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں میں نہیں کہہ رہا سب کے ساتھ ہوتا ہے, بالکل, بٹ ہمارے یہاں یہ ہے پرسنل جان پہچان کی بیسس پہ کہ معاشرہ تو وہی ہے نا. اب یہ معاشرہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں لوگ کوئی دنیا کے باہر سے تو نہیں اترے ہوئے, تو جو بیسک مسئلے مسائل ہیں دنیا پاکستان میں باقی جگہوں پہ وہ ان اداروں میں بھی ہیں. بالکل یہاں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلیے میں اس کی پرسنٹیج بہت بڑی نہیں کرتا کہ 10-15% جو ہے نا وہ تو یہ معاملہ ہے, ہوتا ہوگا. لیکن جیسے ہم لوگ جس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنسز ہیں. وہاں پہ ان چیزوں کے اوپر پورا ایک آپ کا آڈٹ ہو جاتا ہے. اگر کسی طرح سے پروو ہو جائے کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو ایسے پروموٹ کیا ہے, تو یا پھر میں نے اس کو ایون ہائر کیا ہے, یا میں نے اس کو کوئی کام دیا ہے, سو دین آئی ایم آلسو آنسریبل ٹو دیٹ. تو اتنے چیک اینڈ بیلنسز جب آپ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے مجھے سارے اس میں جانے کی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مالک کا رشتہ دار ہے. میں نے کہا پھر مالک کو اگر خود ہی بیڑا غرق کرنا ہے اپنے بزنس کا تو کرنے دیں اس کو. یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جن اسکولس کے پرنسپل یا جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ خود مالک بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اس نے اپنا جاننے والا ہائر کر لیا, کسی کام کا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تو وہ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے نا, اس میں آرگیومنٹ کی کیا بات ہے. تو جو اسٹینڈ الون اسکولز ہوتے ہیں اس میں تو اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں, بیکاز دا پرسن ہو از ایکچولی the owner is sitting there as a principal, تو پھر تو ظاہر آپ. لیکن وہ پتہ ہے آپ کو مزے کی بات ہے, ایسے لوگ کبھی نہیں ہائر کرتے اپنے رشتہ داروں کو جن کو ان کو پتا ہو کہ یہ ماٹھے ہیں, یہ نہیں کام کرتے نا, کیونکہ ان کو پتا ہے میرے بزنس ہی ایٹ اسٹیک ہے. بڑے کون بہت ہی بیوقوف لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے. مس سعدیہ, آئی تھنک یہ کنورسیشن جو ہے نا, دس از ون آف دوز جو میرے دل کے بہت قریب ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ مائی گیسٹ. تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آئی آلسو انجوائڈ اٹ ویری مچ, اینڈ see you inshallah. چلیں, تھینک یو سو مچ.